ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، آغاز ہی میں ایک کہاوت آپ کو سناتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی، یعنی جس جگہ عام انسان کا گزر نہیں ہو سکتا وہاں شاعر کا ذہن پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج اس کہاوت کی تصویر دھندلی ہو گئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہو سکتا اور جس جگہ شاعر کا ذہن بھی رسائی کرنے سے قاصر ہوتا ہے وہاں میڈیا اور اس کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج میڈیا کی طاقت کا ہر شخص قائل ہے اور انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے خالی نہیں، اور نئی نسل کی زندگی کا آغاز میڈیا ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو دودھاری تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں اس سے قوم و ملک اور سماج کی فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے وہیں اس سے طرح طرح کی برائیاں بھی جنم لیتی ہے اور انسانیت کو برائی کی آگ میں جھونک دیتی ہے۔ آج چاہے مسئلہ حکومت و سیاست کا ہو، کمپنی، ٹریڈ اور بزنس کے فروغ کا معاملہ ہو، جدید تعلیمی وسائل کی فراہمی کی بات ہو یا کورٹ کچہری کے دنگل کی، ہر جگہ اور ہر موڑ پر میڈیا کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے کسی فکر کو عام کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ عوام اسے بلا چوں چرا سچ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب یہ میڈیا باطل پرست بن جائے اور اپنے چہرے پر دوہرا نقاب ڈال لے تو پھر وہی ہوگا جو اس کے حاکم چاہیں۔ موجودہ دور میں عام شہری ان تماشائیوں کی طرح ہیں جو ایک مداری کی ڈگڈگی پر اس کے پیچھے دوڑے چلے آتے ہیں۔ ایک لمحے کو تماشائی اس مداری کے کرتب کو حقیقت بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور کوئی سوچتا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارا معاملہ بالکل یہی ہے۔ آج کا میڈیا غریبی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، ظلم جبر کو عوام اور ملک کے سامنے پیش نہیں کرتا اور نہ ہی عام انسانوں کے مسائل ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جس میڈیا کو عوام نے اپنا سربراہ بنا کر رکھا اس کی سربراہی ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس میڈیا کو حکومت کے غلط رویے پر سوال کرنے کا پورا حق ہے وہی میڈیا عام انسانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے فحاشی اور عریانیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، فلم سٹار کی گندی تہذیب کو عوام کے سامنے ترقی کا سبق دیتا ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی، عریانیت اور جرائم سے معاشرہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کے برخلاف یہ میڈیا اگر اپنی حدود میں رہ کر پازیٹیو رویہ اپنا کر نیک نیتی سے اپنے فرائض انجام دے تو اس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ معاشرے کی برائیوں، بیماریوں سے آگاہ کر کے لوگوں کو بچانا میڈیا کا فرض ہے، مگر بدقسمتی سے میڈیا نے سچائی سے منہ موڑ کر ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے خرافات اور فساد پھیلا رکھے ہیں اور ایسی افواہیں پھیلا رکھی ہے کہ عوام لایانی باتوں کا شکار ہو کر اصل مقصد کو کھوتے چلے جا رہے ہیں اور قوم ملک کی خوبصورت تصویر دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی حیثیت دنیا کے نزدیک مجروح ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے اس پار کچھ اور حقائق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال
الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه الأيام تحلو بالرضا قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال नाजरीन, अभी कोबरा पोज स्टिंग ऑपरेशन किस्त दूम की 30 वीडियोस जारी की गई है, जिसमें दिखाए गए वीडियोस के मुताबिक कई बड़े मीडिया घराने मुल्क में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैलाने और गैर बीजेपी सियासी रहनुमा की किरदार कुशी करने के लिए बड़े फ़ायदे लेने के लिए तैयार हैं। पोर्टल ने जो वीडियोस जारी किए उनमें सनसनीखेज़ इंकिशाफात नज़र आए हैं, जिसमें कई बड़े मीडिया घराने बशमूल टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी न्यूज़, जी ग्रुप, टीवी 18, एबीएन आंध्रा ज्योति, जागरण ग्रुप, ओपन मैगजीन, लोकमत, सन ग्रुप और बिग एफएम वगैरह शामिल हैं। इन वीडियोस में अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को आचार्य अटल नामी एक प्रचारक के तौर पर मुतारफ़ कराया है। उसकी मुलाकात कई सीनियर एग्जीक्यूटिव बशमूल टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से हुई। प्रचारक ने इन वीडियोस में दावा किया है कि वो एक हिंदू तंजीम की नुमाइंदगी कर रहा है और वो इन वीडियोस में फ़िरक़ावाराना एजेंडा और तफरीक को फ़रोग़ करने के लिए इश्तिहारात, एडिटोरियल्स को सैकड़ों करोड़ रुपये स्पॉन्सर्स कर रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 26 मार्च 2018 को कोबरा पोज अपना पहला स्टिंग ऑपरेशन कराया था और अब ये ऑपरेशन 136 का दूसरा स्टिंग है। इसमें कई मीडिया घरानों का पर्दाफाश किया गया। कोबरा पोज के ऑपरेशन 136 की दूसरी किस्म जहां कई ऐसे मीडिया घरानों का पर्दाफाश किया गया जो साल 2019 के आम इंतखाबात से पहले नकद पैसे लेकर हिंदुत्व नज़रिए के लिए सियासी मुहिम चलाने के लिए तैयार थे, वही मगरबी बंगाल के बर्तमान और त्रिपुरा के संवाद अखबार ने ऐसी मुहिम चलाने के लिए हर तरह की पेशकश को ठुकरा दिया। कोबरा पोज स्टिंग के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने ऐसा मवाद शाये करने के लिए 1000 करोड़ रुपये मांगे थे। ये तमाम मीडिया घराने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर ये मवाद शाये करने के लिए राजी थे। एक मीटिंग में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया ग्रुप के एक और ओहदेदार को ये वादा करते हुए सुना गया है कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस के इक़्तिदार वाली कर्नाटक में माशी बहरान और किसानों की खुदकुशी के मामले को ज़्यादा चलाया जा सकता है। नाज़रीन, इन मीडिया घरानों को ये मशवरा दिया गया था कि उनका संगठन हिंदुत्व एजेंडे के फ़रोग़ के लिए उनको रकम देगा। उसके फ़रोग़ के लिए पहले खुशगवार माहौल बनाने के लिए मजहबी प्रोग्राम चलाने होंगे और उसके बदले उनको मोटी रकम दी जाएगी। बांटने के इस मवाद के साथ साथ उनको अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव की किरदार कुशी की मुहिम भी चलानी होगी। फिर राय दहिंदगान को फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर हमवार करने के लिए सख्त गीर हिंदुत्व रहनुमाओं जैसे विनय खटियार, उमा भारती और मोहन भागवत की तकारीर को फ़रोग़ देना होगा। नाज़रीन, कोबरा पोज स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए बात साबित हो रही है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया गया है और फिर मीडिया को हिंदुस्तानियों की आंख और कान बनाकर उसी के ज़रिए अपने खूनरेज़ अहदाफ को प्रमोट किया जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2017 तक मोदी हुकूमत ने सिर्फ 3.5 साल में 3755 करोड़ रुपये अपने हुकूमत की शोहरत पर खर्च कर चुकी थी। अब ये पैसे किसके पास गए?
میڈیا کے پاس، اور یہ پیسے تھے چپ رہنے کے۔ چپی بنو، جو بولنا ہے ہم بتا دیں گے۔ یعنی ملک کے اصل ایشوز، جو اصلی ایشوز ہے، جیسے بھوک مری، کسان خودکشی، ریپ، بے روزگاری، ایکسپورٹ، پروڈکشن، پیداوار کی تباہی، خاتون اور دلت ظلم و ستم وغیرہ پر سے توجہ ہٹا کر ہندو مسلم نفرت، گو رکشا اور لو جہاد کے مسئلے میں الجھا کر رکھنا ہے، اور ان کے خلاف جو بولے، جیسے مثال کے طور پر 2 نام لیتا ہوں، ایک رویش کمار اور دوسرے رانا ایوب کا، دونوں کو صحیح بات بولنے کی وجہ سے مستقل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ دونوں کے فون نمبر آسانی سے انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں، آپ دن کے کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے سے ان دونوں کو گالی بک سکتے ہیں، ان کی فیملی کے بارے میں جتنی گھٹیا باتیں آپ سوچ سکتے ہیں ان کو یا تو فون یا میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا عام بات ہے، اور کسی کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ویڈیو بنا کر ان کو اپنا چہرہ دکھا کر مارنے کی دھمکی بھیجتے ہیں۔ رانا چونکہ لڑکی ہے تو اس کو ریپ کر کے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ ہے میڈیا کے اندر آزادی۔ ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی سچائی کے ظاہر ہونے کے باوجود اس اہم مسئلے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام تک اس حقیقت کو پہنچائیں اور ان کو جھوٹ اور دھوکے سے بچانے کی کوشش کریں، اس امید میں کہ آپ اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اسی پر اپنے میزبان کو آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔